السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اتوار کی جو مجلس ہوا کرتی تھی اس میں خلفائے راشدین، ان کی مبارک سیرت اور ان کی زندگی کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت اور آپ کی خلافت کا دور، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور۔ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بڑے صفات ہیں اور بڑے شمائل، خصائل، خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ آج کی مجلس میں مختصر سے اس کا تذکرہ عرض کروں گا، پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ خلافت کا جو دور تھا اس وقت کیسی خلافت رہی، کیا اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں، انشاءاللہ اس کا مذاکرہ کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہوا کرتی تھی۔ ابتدائی مسلمانوں میں اسلام میں داخل ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، اور ان کی قبر کی آسانی کے لیے خوب دعائیں فرمائیں، اور اس موقع پر فرمایا کہ میری والدہ کے بعد سب سے بڑا پیار اور محبت جو مجھے ملی ہے وہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ابتدائی دور میں جب قحط سالی تھی، اور خاص طور پر حضرت ابو طالب کثیر العیال، بچے زیادہ تھے اور مالی اعتبار سے تنگ دستی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بچپن ہی سے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور ایک بڑا عرصہ ہجرت کر کے وہیں حبشہ میں رہے۔ خیبر کے موقع پر تشریف لائے، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے خوشی خیبر کے فتح ہونے سے ہو رہی ہے یا جعفر کے آنے سے ہو رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آج میں بہت خوش ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی پیشانی کو چوما، بڑی محبت فرماتے تھے۔ غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، اور ان کا لقب ہے طیار، کہ فرشتوں نے جو ہے ان کی روح کو لے کے جو ہے جس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا جعفر طیار، بڑے سخی تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ 9 سال کی، 10 سال کی، ایک روایت میں 7 سال کی عمر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جب لے کر آئے، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے بڑی عجیب ذہانت اور فہم اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ جب اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، جب سمجھ میں آئے تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے والد ابو طالب نے دیکھ لیا، وہ تو ایمان نہیں لائے، تو پوچھا کہ
کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کر رہے تھے میں وہ کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ تو حضرت ابو طالب کیا بہترین جواب دیے، فرمایا کہ یہ آدمی سچا ہے، ان کی بات پر اعتماد کرنا اور ان کی بات کو ماننا۔ یہ آدمی سچا ہے اور ان کی بات پر اعتماد کرنا اور جو کہیں ان کی بات ماننا۔ اگرچہ خود اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن اپنے بیٹے کو انہوں نے ہمت افزائی کی۔ تو بہرکیف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت بہت وسیع ہے۔ ابتدائی دور میں آپ سوچیں، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے بچوں میں، اور پھر مکی دور میں، پھر مدنی دور میں، اور پھر بدر، احد، خندق، خیبر، یہ سارے موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہا۔ ان کی کنیت ہے ابو الحسن، کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام حسن تھا۔ ایک کنیت ہے ان کی ابو تراب، عربوں میں کنیت سے پکارتے ہیں، عزت دینا ہے تو کنیت سے۔ کنیت بعض مرتبہ بچے کی نسبت پر بھی پکار لیتے ہیں، بعض مرتبہ کسی سے کسی کو خاص تعلق ہوتا ہے تو بھی جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، وہ کنیت دے دیتے ہیں۔ جیسے ابو ہریرہ، بلیوں سے بہت خاص تعلق تھا، اور حضرت انس کے بھائی تھے، ان کو جو ہے اس چڑیا سے خاص تعلق تھا۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر اپنی بیوی سے گھر سے نکل گئے۔ یہاں پر سیرت میں بڑی عجیب بات لکھی ہے اس واقعے کی روشنی میں۔ میاں بیوی کے درمیان کچھ مسئلہ پیش آتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ شوہر نے بیوی کو گھر سے نہیں نکالا، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکل گئے، ناراض ہوئے خود نکل گئے، بیوی کو نہیں نکالا بلکہ خود نکل گئے، اور آ کر سیدھے مسجد میں لیٹ گئے۔ مسجد اس موقع پر وہاں پر صفوں کی جگہ کنکریاں ہوتی تھی، اور جب لیٹے تو جسم پر کنکریاں بالکل مٹی لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس معاملے کو سمجھانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا تو مٹی جسم پر لگی ہوئی تھی، تو فرمایا قم یا ابا تراب۔ تو اسی موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے تو میرے اندر بہت خوشی پیدا ہو جاتی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ جملہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سارے صحابہ کے لیے ترضیہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ترضیہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس کو کہتے ہیں ترضیہ، سارے صحابہ کو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک خاص جملہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دور میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو ان سے سخت دشمنی، عداوت اور بغض، جس کی پیشن گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ ان کی زبانوں سے نعوذ باللہ یہ جملہ نکلا کرتا تھا سود اللہ وجہ، یعنی اللہ آپ کو ذلیل کرے، رسوا کرے، آپ کے چہرے پر سیاہی۔ تو اس وقت سے اس زمانے کے علماء، سلف صالحین، اکابر، انہوں نے جمعہ کے خطبوں میں اور پھر جو ہے ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ، علی، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو عزت بخشے، شرافت بخشے، اکرام فرمائے آپ پر، یہ ہے۔ تو بے شمار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں، داماد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جو انتخاب فرمایا، جس لڑکے کا، جس نوجوان کا، سوچیں ان میں کیا صفات، کیا خوبیاں ہوں گی، ایمان، تقوی، شجاعت، اور سب سے بڑی چیز قوت فہم۔ تو میں بس آج کی اس مجلس میں ایک واقعہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صفات اور ان کی خوبیاں کیا تھیں، اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے، سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان آپس میں یعنی اجتہادی اعتبار سے کچھ جو ہے نا رائے میں اختلاف تھا، جس کی وجہ سے یعنی جنگ پیش آئی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ان سب کے باوجود، اتنا اختلاف ہے لیکن ان سب کے باوجود یہ حضرات صحابہ کے دل کتنے صاف تھے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں سے کینے کو صاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
اس جگہ مفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جنت میں داخل کریں گے ان کے دلوں کو صاف کر دیں. لیکن دل کتنے صاف تھے. حضرت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی. ایک صحابی ہیں ایک تابعی ہیں حضرت زرار ابن زمرہ الکنانی رحمت اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص صحبت خاص جو ہے یعنی ان کے شاگرد رہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کی زندگی دیکھتے رہے. تو ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آتے ہیں. حضور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ زرار آئے ہیں تو فوراً کہنے لگے زرار صف لی علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات خوبیاں محاسن بیان کیجئے، میں سننا چاہتا ہوں. کیسا دل صاف ہے دیکھیں ان کا صحابہ کرام کا، ہے نا، کہ بھئی ان کی خوبیاں میں سننا چاہتا ہوں. آدمی خوبیاں کس کی سنتا ہے؟ جس سے محبت جس سے تعلق ہوتا ہے. مجھے جو ہے ان کی صفات سننا ہے مجھے. تو حضرت زرار کہنے لگے آوا تعفینی، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف کرے، میرے اندر برداشت نہیں ہے. جب میں کہنا شروع کروں گا تو میں جذباتی ہو جاؤں گا کیونکہ ان سے تعلق اور محبت تھی. آوا تعفینی یا امیر المومنین. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال لا اعفیک، معافی نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ کو بولنا پڑے گا. آپ نے ان کی صبح شام دیکھی ہے، آپ نے ان کی تنہائی دیکھی ہے، آپ کو بتانا پڑے گا. اچھا اما اذ لا بدن، اچھا اب اگر یہ بات ہے تو سنیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ شروع فرما رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صفات دیکھیں. واللہ بعید المدى شدید القوى یقول فصلا یحکم عدلا. کیسا یعنی واللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعید المدى بہت اونچے مقصد والے تھے. ان کے سامنے ان کا مقصد بہت بلند ہوا کرتا تھا، بہت ان کے عزائم ان کے مقصد بہت بلند ہوتے تھے کیونکہ دیکھا انہوں نے زندگی ان کے مقصد ان کی. پھر فرمایا شدید القوى، بڑے مضبوط طاقتور، یعنی اتنے طاقت کے خیبر کے دروازے کو جو ہے بس اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اکیلے ہی اٹھا کے پھینک دیا، ہے نا. مشہور قصہ ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں خیبر کے موقع پر میں جھنڈا اس شخص کو عطا کرنے والا ہوں جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت فرماتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. تو ہر ایک صحابی کے دل میں تمنا ہوگی کہ شاید ہمیں ملے. فجر کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو دیکھ رہے ہیں. اس موقع پر حضرت علی بیمار تھے. اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے یہاں. فرمایا علی کہاں ہیں؟ بلا کے لاؤ. کہا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. کہا نہیں بلا کے لاؤ. تو بلا کے لایا گیا. فرمایا علی یہ جھنڈا لو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا. تو یہ بہت بڑی ان کی صفت ہے شدید القوى یقول فصلا یحکم عدلا. یقول فصلا، بات جب کرتے تو بالکل دو ٹوک بات کرتے. فصلا کے معنی آتے ہیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات، ایک بات. یحکم عدلا، ان کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا تھا. ان کا فیصلہ انصاف پر. مشہور ہے نا، ایک قاضی ہیں قاضی شریح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے وہ قاضی تھے. ان کے پاس ایک مقدمہ خود لے کر گئے، میری زرہ چوری ہو گئی، گم ہو گئی اور میں نے فلاں کے پاس دیکھا ہے. اچھا، تو قاضی صاحب نے پوچھا آپ کی زرہ ہے، اس پر کوئی گواہ ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے، میرا غلام ہے، وہ جانتے ہیں. فرمایا بیٹے کی گواہی تو باپ کے خلاف، باپ کے حق میں تو قبول نہیں ہے، کوئی اور لائیے. قاضی شریح ہیں، کہنے لگے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. کہنے لگے میرے پاس تو گواہ نہیں. فیصلہ کر دیے کہ یہ جو ہے زرہ اس یہودی کی ہے. اس چیز کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور جنگ صفین میں اس کی شہادت ہوئی. تو ایسے معاملات تھے. یتفجر العلم من جوانبہ، علم پھوٹتا تھا، علم کے چشمے نکلتے تھے ان کے جوانب ہی ہر طرف سے. یعنی اللہ نے، جیسے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی ان کا دروازہ ہے.
انا دار الحکمہ، ترمذی کی روایت ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، وبابها علی، علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ میں نے مطلب ان کے فیصلے، ان کے ایک واقعہ ہے نا، جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے بادشاہ کی جو ہے وہ شاہی بڑی چادر جو ہے نا، قیمتی چادر قالین وہ آئی، تو مشورہ کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کیا کریں اس قالین کا، تو مختلف صحابہ کی رائے آ رہی تھی کہ اس کو یادگار کے طور پہ رکھ لیں کہ بھئی کہ مسلمان جو ہے ایسی فتح کیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے حضرت علی سے آخری میں لیتے تھے، علی تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، یادگار تو جو ہے قربانیوں کی صفات کی ہوتی ہے، عیش و عشرت کی عیاشیوں کی کیا یادگار ہونی چاہیے؟ میری رائے یہ ہے کہ اس چادر کے، اس قالین کے اتنے ٹکڑے کر دیں کہ اس کی تاریخ ہی نہ رہے اور صحابہ کو تقسیم کر دیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ تو علم جو ہے نا، ایسا علم تھا، ان کے خطبات، ان کے مواعظ حیات الصحابہ کے 3 جلد میں ہیں، اتنی حکمت کی باتیں ہیں کہ سبحان اللہ۔ یعنی وہ مشہور خود ہے نا ان کا، اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، جب وہ زخمی ہوئے تو کہنے لگے بیٹا زندگی بھر میں تمہیں نصیحت کرتا رہا، میں تمہیں اب اس وقت 4 باتیں کہہ کے دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، اس سے دل زندہ ہوگا تمہارا، تلاوت کلام پاک سے دل زندہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دل منور ہوگا، اور فرمایا اپنے دل کو قوت پہنچاؤ دنیا کی بے رغبتی سے۔ دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ جس کا جبن یعنی بزدلی جو آتی ہے وہ دنیا کی محبت سے آتی ہے، جتنا دنیا کی محبت دلوں میں اتنا آدمی بزدل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے دل کو قوت پہنچاؤ، مضبوط کرو اپنے دل کو دنیا کی بے رغبتی سے۔ فرمایا وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةِ، اور ان کے ایک عمل سے، ان کی ایک بول سے حکمت جو ہے نا بہتی تھی، جب بولتے تو حکمت کی باتیں کہتے تھے۔ مِن نَوَاحِيهِ يَسْتَوْحِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا، کیسا خوبصورت جملہ استعمال کر رہے ہیں۔ یستوحش کے معنی عربی میں آتے ہیں گھبراہٹ ہونا، اینگزائٹی، دنیا سے، دنیا کی ڈیکوریشن سے، دنیا کی خوبصورتی سے آدمی جو ہے دنیا کے بارے کہہ رہے ہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، وحشت ہو رہی ہے، بھائی وحشت ہو رہی ہے اس کے تذکرے سے، اس کی باتوں سے، اس کی چیزوں سے۔ اچھا جب اس سے وحشت ہو رہی ہے، وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ، رات اور تنہائیوں سے انسیت، استیناس کہتے ہیں مانوس ہونا، دل لگنا، دل جہاں پہ لگ رہا ہے ان کا، رات میں دل لگ رہا ہے، تنہائی میں دل لگ رہا ہے، رات کے اندھیرے کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق پیدا۔ فرمایا کانا واللہ غزیر العبرہ طویل الفکرہ، بہت رونے والے تھے، بہت رونے والے تھے۔ ہاں غزیر العبرہ، یعنی غزیر العبرہ کہتے ہیں کہ یعنی کثیر البکا من خشیت اللہ، کثیر البکا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کر کے رونا۔ خشیت میں محبت داخل ہے، خشیت میں وہ خشیت جس میں محبت کے ساتھ خوب رونے والے اور لمبی فکر کرنے والے، آخرت کا فکر، دین کا فکر۔ یقلب کفہ، بیٹھ جاتے تنہائی میں، یہ تنہائی بتا رہے ہیں کیسی تنہائی تھی، کیسی ان کی جو ہے پاکیزہ تنہائی۔ آدمی جب اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، کیسا انہیں وہ اصل کہتے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے آدمی کا اصل وہ ہے جو اس کی تنہائی ہے، آدمی کا اصل وہ ہے وہ جو اس کی تنہائی ہے۔ تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تنہائی کو پیش کر رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بیٹھے ہیں اللہ کی محبت میں روتے ہوئے، ایک فکر میں، اور پھر یقلب کفہ، اپنے ہتھیلیوں کو جو ہے نا الٹ پلٹ کر رہے ہیں، الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ سنت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تعجب کی بات پر جو ہے کیا کرتے تھے، یقلب کفہ، ہاں بے چینی، ویخاطب نفسہ، کبھی آدمی اپنے آپ سے بات کرے، اپنے آپ سے بات کرے، تنہائی میں بیٹھے 2 منٹ 5 منٹ، ہاں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں کہاں جا رہا ہوں، میری آخرت کی زندگی قریب آ رہی ہے،
اللہ نے کتنی نعمتیں مجھے دی ہیں، ان نعمتوں کا میں کیا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آدمی اپنے آپ سے بات کرے، یخاطب نفسہ یعجبہ من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب۔ سادگی زندگی، کھانے پینے میں جو ملا کھا لیا، لباس سادہ، کھانا سادہ، لباس سادہ، کھانا۔ پھر فرمایا کانا واللہ کاحدنا یدنینا اذا اتیناہ ویجیبنا اذا سألناہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفت فرما رہے ہیں، کوئی آ کے سوال کرتا اسے جواب دیتے، کوئی مسئلہ پوچھتا جواب دیتے، کوئی سوال کرتا جواب دیتے۔ جو دیندار ہوتا سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوتا۔ ہم میں کا احدنا یدنینا، ہم میں جو سب سے زیادہ دیندار ہوتا وہ ان کے قریب ہوتا۔ ہاں اللہ اکبر، کیسے کیسے انہیں مطلب لا نکلمہ ہیبۃ لہ، قریب ہونے کے باوجود بھی ایسی عظمت، ایسا رعب ہوتا کہ ان سے ہمت نہیں ہوتی کھل کر بات کرنے کی۔ فَإِن تَبَسَّمَ فَعَن مِثْلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْزُومِ، مسکراتے تو دانت آپ کے ایسے تھے کہ گویا پروئے ہوئے موتی ہیں، اس طرح خوبصورت دانت آپ کے تھے۔ يُعَظِّمُ أَهْلَ الدِّينِ وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ، دینداروں کی بڑی عظمت کرتے، دینداروں کی بڑی قدر کرتے۔ بھئی تقوی یعنی مطلب عزت کا معیار تقوی ہے، عزت کا معیار دینداری ہے بھئی یہ یعنی۔ اور وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ، غریبوں سے محبت فرماتے تھے۔ لا يطمع القوی فی باطلہ ولا ییأس الضعیف من عدلہ۔ سبحان اللہ۔ لا يطمع القوی، طاقتور جو ہوتا تھا، کیونکہ جب خلافت کے زمانے میں امیر تھے، فیصلہ کرتے تھے، تو کوئی آدمی اپنی طاقت اور اپنے مال کے بل بوتے پر جو ہے کیا ہے حضرت کے پاس آ کر زور نہیں چلا سکتا تھا۔ لا يطمع القوی فی باطلہ، باطلہ کا معنی اپنے جھوٹے مقدمے کو، اپنی جھوٹی بات کو یعنی چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی تھی۔ ولا ییأس الضعیف من عدلہ، کمزور آدمی ہو، کوئی میرے پاس نہ طاقت ہے نہ خاندان ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ دیکھ کر بھئی اس کے پاس پیسہ ہے، عہدہ ہے، یہ کمزور ہے، ایسے فیصلہ نہیں کرتے۔ فاشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ، میں نے کچھ موقعوں پر میں نے انہیں دیکھا، فی بعض مواقفہ، کچھ موقعوں پر، بعض اوقات میں نے انہیں دیکھا، ایسی ان کی حالت تھی۔ اور کیسے موقعوں پر؟ پہلے موقع بتا رہے ہیں، قد ارخا اللیل سدولہ، رات پوری چھا چکی تھی، رات پھیل چکی تھی، غارت نجومہ، ستارے بھی جو ہے نا ڈوب چکے ہیں، اندھیرا بالکل، نہ ستارے ہیں نہ چاند ہے، بالکل رات ہے۔ یمیل فی محرابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب کونے میں، گھر کونے میں، بالکل محراب وہیں ہوتا نا، بالکل محراب کی طرف جو ہے نا آگے بڑھتے، اور بڑھ کر جو ہے قابضا علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یتململ تململ السلیم، یتململ کہتے ہیں تڑپنا، بل بلانا، جیسے سانپ کا ڈسا ہوا بل بلاتا ہے اس طرح بل بلا رہے ہیں۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اور ایسے رو رہے ہیں گویا ایک بڑا غم ہے ان پر۔ اللہ فَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ الْآن، حضرت زرار فرماتے ہیں یہ بول رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ان کی آواز میں سن رہا ہوں، یہ بول رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے میں ابھی ان کی آواز میں سن رہا ہوں۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور ان کی زبان پر یہ جملہ ہوا کرتا تھا، یا ربنا یا ربنا، یتضرع الیہ، یا ربنا یا ربنا کہتے کہتے آہوزاری کرتے۔ تضرع کہتے ہیں گڑ گڑانا، تضرع کہتے ہیں گڑ گڑانا، دعائیں ایسی ہونے، تنہائی میں دعا بندہ اللہ سے مانگے۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہے، یضرعون، یتضرعون، قرآن میں اللہ تعالیٰ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ہم نے ان پر حالات بھیجے، ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، گڑ گڑائے نہیں۔ تو یہاں پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑ گڑا رہے ہیں۔ ثم یقول للدنیا، پھر دنیا کی طرف مخاطب ہو کر کہتے،
کیا کہتے؟ الیہ تغررتی الیہ تشوفتی الیہ، تو مجھے دھوکہ دینے کے لیے آئی ہے، تو مجھے دھوکہ دینے کے لیے آئی ہے، الیہ تشوفتی، تو میرے اوپر جو ہے بن سور کر آ رہی ہے، تیری زیب و زینت، تیری خوبصورتی، تیری یعنی ہیہات، ہیہات یہ عربی میں جملہ ہے، ہیہات، دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، یعنی وہ یخاطبون، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، غری غیری، غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ دھوکہ دینا، میں تیرے دھوکے میں پڑنے والا نہیں، میں تیرے دھوکے میں قد بتتکی ثلاثا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے طلاق دے دی، میں تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دیا، فعمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر، دنیا سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تیری زندگی بڑی مختصر، تیری زندگی بڑی مختصر، تیری مجلس بڑی حقیر ہے، دین دنیا کی نسبت پر مجلس جو ہے کوئی اس کی عزت نہیں ہے۔ الدنیا، حدیث میں آتا ہے نا، الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، ہاں اس میں اگر اللہ کا ذکر شامل ہو جائے تو وہ قیمتی بن جاتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا کہ مجلس میں کم از کم 1 مرتبہ تو اللہ کا نام لے لو، ورنہ یہ مجلس قیامت میں حسرت کا سبب بنے گی، افسوس کا سبب بنے گی، کاش میں 1 مرتبہ تو اللہ کا نام لے لیتا۔ آہ آہ، یہ جملہ فرماتے اندر سے، آہ آہ من قلت، یہ آہ آہ کیوں؟ افسوس، 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 کس چیز کا افسوس ہو رہا ہے؟ من قلت الذات، توشہ بہت کم ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے نمبر پر نوجوانوں میں، بچوں میں اسلام لانے والے، پوری زندگی جن کی قربانیاں۔ 1 مرتبہ فرمایا علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ 1 مرتبہ غدیر خم پہ فرمایا علی تم ایسے ہو میرے لیے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ کے لیے، ہاں الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے۔ ایسے ایسے فضائل بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توشہ کا مطلب قبر میں کام آنے والی، موت کے وقت کام آنے والی چیز۔ ہاں یہ ایمان والے کی صفت ہے، کبھی اپنے عمل کو بڑا نہیں دیکھتا۔ من قلت الذات بعد السفر، سفر بہت لمبا ہے، وحشت الطریق، اب آنے والے جو راستے ہیں وہ بڑے کیا ہیں؟ اجنبی ہیں، بڑے وحشتناک ہیں۔ وہاں کیا ہوگا؟ قبر کی وحشت، کہنا انا بیت الوحشہ، قبر یہ کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں۔ ہاں حضرت زرار رک گئے، کہتے ہیں میں رک گیا، فوقفت، میں جب دیکھا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دموع معاویۃ علی لحیتہ ما یملکها وجعل ينفشها بکمہ، میں نے دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور اپنے آستین سے اسے پوچھتے جا رہے ہیں۔ پھر جب رونا بند ہوا تو فرمایا، فقال کذا کان ابو الحسن رحمہ اللہ، ابو الحسن علی رضی اللہ تعالی عنہ واقعی ایسے ہی تھے، واقعی ایسے ہی تھے۔ پھر آپ نے فرمایا زرار، ان کے وفات کے موقع پر تم اس وقت تھے، کیف وجدک علیہ یا زرار، زرار ان کی جدائی تم کیسے برداشت کیا، کتنا کیسے تم جو ہے ان کی جدائی میں تم کیسے برداشت کر رہے ہو؟ تو بڑا عجیب جملہ فرمایا، وجد من ذبح واحدها فی حجرها لا ترقع دمعتها ولا يسكن حزنها۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک عورت ہے، اس عورت کا ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کو کسی نے اس کی ماں کے گود میں ذبح کر دیا۔ اب بتائیں اس ماں کا حال کیا ہوتا ہے، نہ اس کے آنسو رک رہے ہیں، نہ اسے اس کے غم کو سکون مل رہا ہے۔ میرا ایسے ہی حال ہے میں جب سوچتا ہوں۔ تو بہرکیف یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولا يسكن حزنها ثم قام فخرج کہہ کے نکل گئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صفات ہیں، خوبیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی ہماری تنہائی، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، عاجزی اختیار کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ سئل ابن عمر رضی اللہ عنہما
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کسی نے، هل كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحکون، صحابہ ہنسا کرتے تھے؟ سوال، صحابہ ہنسا کرتے تھے؟ تابعی پوچھ رہے ہیں صحابہ ہنسا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نعم والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، صحابہ ہنستے تھے لیکن ایمان اس موقع پر بھی ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بڑا ہوا کرتا۔ علماء فرماتے ہیں ہنسنا غفلت کی چیز ہے، آدمی جب ہنستا ہے ضحک یضحک کے معنی ہنستے رہنا ہے، وہ ہنسنے میں غفلت ہوتی ہے نا، تو وہ سوال وہ کرنے والے کہ صحابہ ہنسا کرتے ہیں، غفلت، تم یہ پوچھتے ہو ہنستے تھے لیکن غفلت ان کے دل میں اس موقع پہ بھی نہیں ہوتی تھی، ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بڑا ان کے ایمان، ان کے دلوں میں ایمان ہوا کرتا۔ وہ ایک اللہ والے ہیں، پتہ نہیں نام ذہن سے نکل گیا، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک مجلس تھی ان کی، تو بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں بہت یعنی لطائف چل رہے تھے، ہنستے رہے۔ اچانک پوچھا ابھی بتاؤ بھئی ہنستے ہوئے کس کس کا دل اللہ سے غافل رہا؟ ایک سوال کر دیا، ہنستے ہوئے کس کس کا دل اللہ سے غافل رہا؟ تو اصل چیز یہی ہے، غفلت بہت بڑی خطرناک چیز، اور یاد اصل چیز ہے۔ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے آدمی ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ تو انشاءاللہ بقیہ اگلے ہفتے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔